الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کل ہندوستان کے حالات یا یوں کہہ لیجئے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ حالات بہت ہی سنگین اور بہت ہی خوفناک ہیں۔ ان حالات سے نپٹنے کے لیے اور ان حالات کو قابو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان حالات کو اس درجے تک پہنچانے میں ہمارا کیا حصہ اس میں رہا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات تک ہم کیسے پہنچے اور ہمارا اس میں کیا حصہ ہے اور کیا کردار ہمارا اس میں ہے۔ اس لیے آج کی جو تقریر ہے، یہ تقریر ہر شخص یہ سمجھ کر سنے کہ میں اس کا مخاطب ہوں۔ یہ نہیں کہ مولانا صاحب فلاں صاحب سے گفتگو کر رہے، نہیں، بلکہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں اس آلات کو یہاں تک پہنچانے میں میرا کیا کردار رہا ہے اور میں کتنا حصہ بنا ہوں اس کا۔ دوستو، ہمارے ملک کے حالات تو انتہائی سنگین ہیں۔ اللہ رب العزت اس حالات کو قابو میں رکھے اور مسلمانوں کی جان اور مال کی اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ورنہ تو دوستو ایسے خوفناک حالات آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جان اور مال اور ان کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان حالات میں خصوصی تعلق اللہ سے پیدا کریں اور ان حالات پر، ان اسباب پر غور کریں۔ دیکھیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کا فریضہ ہے اور ایک مسلمان کا ایک اہم منصب ہے اور اہم کردار اس کا یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر 100% عمل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ 95 مسلمان یا 98 مسلمان ایسے ہیں جو بالکل دین سے دور ہیں، اور دین سے دور ایک تو بے عملی ہے اور ایک بددینی ہے۔ دو چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر۔ یہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات کے نتیجے جس حد تک پہنچ چکے ہیں، مسلمان اپنی زندگی میں اگر غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں یقیناً ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
کہ جو کچھ حالات یا جو مصیبت تمہارے سامنے یا تمہارے اوپر پیش آتے ہیں وہ تمہارے کیے ہوئے کام کے سبب ہوتے ہیں، یعنی تمہارے اعمال کے سبب ہوتے ہیں۔ جو کچھ حالات دنیا کے اندر اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے وہ مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساروں سے تو اللہ رب العزت درگزر کر دیتے ہیں، کوئی پکڑ نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے، اسی قانون اور اسی نظام کے تحت اللہ رب العزت اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک تو بے عملی ہے، یعنی عمل سے کوسوں دور ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، جانتا سب کچھ ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ بتائیے بے عملی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی مدد مسلمانوں کے ساتھ کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی مدد تو عمل کے ساتھ ہے۔ جب عمل انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آئے گی۔ بغیر عمل کے کوئی بھی آپ کام کر لیجئے، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نہیں آنے والی، کیونکہ آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اور راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے بے عملی میں، بدعملی میں مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ ملوث ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طریقے سے جمعہ کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ 5 وقت کی نماز میں سے آپ فجر کی نماز کا صرف جائزہ لے لیں، آپ اپنے محلے میں، آپ کی محلے کی مسجد جو ہے اس محلے کی مسجد میں آ کر دیکھ لیں فجر کے وقت کہ اس محلے کے کتنے لوگ فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی محلے کی مسجد میں آپ جمعہ کے دن آ کر دیکھ لیجئے کتنے مسلمان جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ بالکل گنتی کر لیجئے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے فیصد مسلمان فجر کی نماز سے دور ہیں اور کتنے فیصد مسلمان جو ہے جمعہ کی نماز میں مسجد میں آنے والے ہیں۔ اب بتائیے 5 وقت کی نماز میں سے فجر کی نماز یہ کس کا حکم ہے؟ یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور جمعہ کی نماز جو پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کیسا حکم ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے ایک حکم کو مان لیا اور ایک حکم کو چھوڑ دیا۔ بھائی اللہ رب العزت نے ہی فجر کی نماز کو فرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہی جمعہ کی نماز کو واجب قرار دیا ہے کہ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر ضروری ہے، تو مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے مسجدیں آباد کر دیتا ہے، فجر کی نماز میں مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے۔ یہ کون سی اللہ کے قانون پر عمل کر رہا ہے؟ اللہ کا بھی ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر مسلمان اس قانون اور سسٹم کو فالو نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا اس پر، تو بتائیے اللہ رب العزت کو کیا پڑی ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرے؟ بھائی اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق تو صرف اس بنیاد پر ہے نا کہ ہم اللہ کے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، ورنہ ہمارا اور اللہ سے کیا تعلق؟ کافر کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ ہم اللہ کے قریبی ہیں، اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا صرف اس بنیاد پر کہ ہم اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مان رہے ہیں۔ یہ تو بے عملی ہے مسلمانوں کی۔ اب بتائیے اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اور مسلمانوں پر حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر مسلمان کسی عمل کے کرنے میں آزاد ہو، یعنی مسلمان ایک فرض پر یا ایک کام پر یا جو اللہ رب العزت کی طرف سے بتائی ہوئی چیز ہے اس پر عمل کر سکتا ہو آزادانہ طریقے پر، بالکل آزادی کے ساتھ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان
آزادی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر مسلمان کسی رکاوٹ کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اگر مسلمان بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دباؤ کے زکوٰۃ دے سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا۔ یعنی جو بھی عمل اللہ رب العزت کا ہے وہ آزادانہ طریقے پر مسلمان انجام دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اس طریقے کو آزادانہ طور پر انجام نہیں دے رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے۔ اور اگر مسلمان اس پر عمل بھی کرنا چاہے تو عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، اور میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اپنی پرانی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، سمرقند اور اندلس کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے۔ 800 سال تک مسلمانوں نے اندلس پر حکومت کی ہے، لیکن آزادی کے ساتھ ہر چیز پر عمل کرنے کے لیے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر وہ حالت لائے کہ 800 سال تک حکومت کرنے کے باوجود بھی اگر وہاں کا مسلمان چہرے پر داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو داڑھی نہیں رکھنے دی جاتی۔ اگر مسلمان آزادانہ طور پر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی پابندی ہے۔ اور خراسان، سمرقند، آپ وہاں کے حالات کو دیکھ لیجئے، وہاں پر ایسے ایسے اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ انہی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، یہ جو کتابیں حدیث کی انہی کی لکھی ہوئی ہیں۔ سمرقند بخارا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم شریف لکھی، اور امام صاحب ہدایہ جو ہے اتنی موٹی کتاب انہوں نے فقہ کی لکھ دی ہے۔ وہ ایسا علاقہ ہے جہاں علم کا دریا بالکل بہہ رہا تھا، مسلمان آزادانہ طریقے پر ہر چیز پر عمل کر رہا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر وہ حالات لائے کہ سمرقند اور بخارا کے اندر کوئی بھی مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ ہر ایک پر ایسی پابندی لگا دی گئی تھی کہ اگر کسی کی شناخت ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یا اسلام کا پیروکار ہے تو اس کو وہاں سے ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم ابھی آزادانہ طور پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے نماز میں سستی کی یا اللہ کا کوئی حکم جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم اس پر سستی کریں اور اس کو انجام نہ دیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت ایسے حالات لے آئے گا کہ اگر ہم مسجد میں آنا بھی چاہیں تو ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، ہماری مسجدوں کے اوپر پابندی لگ جائے گی، ہمارے نماز کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم اس پر عمل کر سکتے تھے لیکن عمل نہیں کیا ہم نے۔ اس لیے دوستو یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیے۔ کوئی بھی حالات آپ پر آئے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، کوئی بھی حالات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ کتنے بھی سنگین حالات آئے، لیکن اللہ رب العزت حکومتوں کی جو دل ہیں، یعنی انسانی حکومت کرتا ہے، ان حکومت کے چلانے والوں کے قلوب اور دل جو ہے اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ اس میں فلاں کا ہاتھ ہو گیا اس لیے حالات خراب ہو گئے، اس میں فلاں کا ہاتھ ہے، لیکن یہ تو دیکھیے اس ہاتھ سے بڑا ہوا ہاتھ کون ہے؟ اس ہاتھ سے اوپر بھی تو ایک ہاتھ ہے جو اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس ہاتھ کو شل کر دے گا، وہ ہاتھ تہس نہس ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ رب العزت کے حکموں پر پابندی کے ساتھ عمل کرے۔ اگر یہ چاہے کہ میں جمعہ کی نماز کھالی پڑھوں گا، باقی 5 وقتی نماز گل، تو پھر اللہ رب العزت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی اپنے دین کو جو ہے اپنے دین کے لیے سب کو کٹوا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اللہ کے حبیب کا لایا ہوا دین
اللہ رب العزت کو یہ زیادہ پسند ہے، اس کے مقابلے میں اگر مسلمان کرتا ہے تو کر جائے، لیکن اللہ رب العزت کو اپنا دین زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم ایک مسلمان ہو کر اتنی عظیم الشان عبادت نماز کی ہے، بتائیے اتنی عظیم الشان عبادت مسلمان اس سے غافل ہے، سستی میں یا کاہلی میں یا پھر جان بوجھ کر نہیں پڑتا ہے اس، بتائیے کتنی عظیم الشان عبادت۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب والوں کو دیکھ لیے اپنے مذہب پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ہم کو نماز پڑھنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ کون ہم کو رکاوٹ ڈال رہا ہے نماز پڑھنے سے؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں نہیں آتے، یا جہاں ہم آفسوں میں رہتے ہیں وہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دوستو حالات بہت خوفناک آنے والے ہیں، میں اس خوفناک یعنی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمارے اکابر جو دور اندیش ہیں وہ ان حالات کو ابھی سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اگر ان حالات سے نپٹنا ہے تو مسلمانوں کو شریعت اور سنت کی پابندی کرنی ہی پڑے گی۔ اگر شریعت اور سنت کی پابندی مسلمان نے نہیں کی تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے مقابلے میں ہماری جان بھی چلی جائے تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو مسلمان ایک بے عملی کا شکار ہے۔ میں نے بے عملی کا مثال دی کہ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے اور جمعہ کی نماز ہے، دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہی فرض ہیں، دونوں کو اللہ رب العزت نے ہی ضروری قرار دیا ہے، لیکن ایک پر مسلمان عمل کر رہا ہے اور ایک کو نیند کے آغوش میں چھوڑ دے رہا ہے، اس نرم نرم بستر پر اس کو قربان کر دے رہا ہے۔ ہم نے قربانی ابھی دی نا جانور کی، بھائی جانور کی قربانی دی تو یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے میں جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اگر کبھی ایسا موقع آ جائے مجھ کو اپنی خواہشات کی، اپنی نیند کی بھی قربانی دینی پڑے تو میں اس نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ مسلمان فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند کی قربان نہیں دے رہا، جانور کے گلے پر چھری چلا رہا۔ اگر اللہ رب العزت اس جانور کو زبان ادا کر دیتا، جس جانور کے گلے پر ہم نے چھری چلائی ہے نا، اگر اللہ رب العزت اس کو زبان ادا کر دیتا تو میں کہتا ہوں اپنے زبان حال سے یہ کہتا کہ مسلمان تو کس وجہ سے میرے گلے پر چھری چلا رہا ہے، یعنی کس لیے میرے گلے پر چھری چلا رہا ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے، تو نماز چھوڑ رہا ہے، تو صرف میرے گلے کو کاٹنا چاہتا ہے اور تجھ کو اللہ رب العزت نے اتنے احکام کا پابند بنایا ہے، تو ان سب سے غافل ہے اور تو اپنی نیند کی قربانی نہیں پیش کر سکتا ہے، تو اپنے خواہش کی قربانی نہیں پیش کر سکتا ہے، تو پھر میرے گلے پر چھری کیوں چلا رہا ہے تو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو زبان نہیں دی۔ اگر زبان دیتا تو جانور اپنے زبان حال سے ہی کہتا ہر مسلمان سے۔ اس لیے دوستو ہم نے جو قربانی پیش کی نا تو کم سے کم اپنے جذبات کی قربانی بھی دیں۔ ہم جب جیسا موقع ہو، جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے اذان ہو گئی اور ہم بستر پر پڑے ہوئے ہیں تو اپنی نیند کی قربانی پیش کریں، اور جیسا موقع جو حالات جس طریقے سے ہوں اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوسری بات، مسلمان کے اندر ایک تو بے عملی ہے اور دوسرے مسلمانوں کے اندر بددینی بھی ہے۔ یہ بددینی جو ہے نا یہ بے عملی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے دینی اور بد عملی دونوں ایک ہی ہے، نہیں، بے عملی الگ ہے اور بددینی الگ ہے۔ بددینی یہ ہے کہ مسلمان مثال کے طور پر اس کو منع کر دیا گیا اور اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے اسلام کے اندر ممنوع ہے اور اسلام کے اندر بالکل سختی سے منع ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈھٹائی کے ساتھ، بالکل چیلنج کے ساتھ اور کھلے عام اس گناہ کو انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ شادی میں ڈی جے بجانا بالکل حرام ہے، شادی میں ڈی جے بجانا، ناچ گانا یا باجا بجانا بالکل حرام ہے۔ اب کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی شادیاں جو ہے بغیر ڈی جے کے ہو رہی، بتائیے مجھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری شادیاں بغیر ڈی جے بجائے نہیں ہوتی ہیں۔ بارات آ رہی ہے تو بارات کا استقبال ہم باجا بجا کر یا پٹاخہ پھوڑ کر کرتے ہیں،
اگر ان کو منع کر دیا جائے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو سب سے بڑا مخالف وہی ہوگا جس نے اس بات کو کہا ہے. آپ چاہے ان کے قریبی ہوں، اگر ان سے کہہ دیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ سب خرافات ہے، یہ سب اسلام میں صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ کیا کر، تو سب سے بڑا مخالف وہی ہوگا جس نے اس کو مشورہ دیا رکنے کا. یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی بددینی ہے. اس لیے دوستو اس بے عملی سے اور بددینی سے مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا. جب بے عملی اور بددینی سے مسلمان نکلیں گے تو پھر اللہ رب العزت حالات کو اپنے قابو میں رکھے گا اور حالات سازگار ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی. دیکھیے دوستو، یہ جو حالات کچھ بھی ہیں، جس طریقے کے بھی ہیں، اس میں تو یہ یقینی بات ہے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ہے. ہم خود اپنے عمل پر غور کریں. لیکن اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدلے. اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے تو پھر اللہ رب العزت بھی ہمارے حالات کو چینج نہیں کرے گا. چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر کے حالات کو سدھاریں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کریں. دشمن یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، اس لیے اس مسلمان کو مت مارو. نہیں، بس اس کی نسبت اللہ رب العزت سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، بس اس کو ختم کر دو. اس لیے دوستو بغیر کسی اختلاف کے، مسلکوں کے اختلاف کے باوجود بھی ہم آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں. مسلک پر آپ عمل کیجیے، جو جس کا مسلک ہو اس مسلک پر عمل کرے ہو، لیکن کم سے کم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے بڑوں کی طرف سے جو لاہے عمل ہو اس عمل پر مسلمان عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بڑوں کی طرف سے جو بھی پیغام آئے یا جو بھی حکم ان کی طرف سے ملے، ہم بغیر کسی اختلاف کے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، من لزم الاستغفار، کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے، لازم کرنے کا مطلب کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے تنگی میں سے راستے نکال دیتے ہیں. اب استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے اس پر معافی مانگے. دیکھیے استغفار میں ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے انجانے میں یا جان کر، ہم اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگیں کہ اللہ رب العزت ہم بہت گنہگار ہیں، یہ کام ہم نے کر لیا، اللہ رب العزت ہم کو اس سے معاف کر دیجئے، ہم درگزر کا معاملہ کر دیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا اس کا عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ اللہ، مثال کے طور پر ایک انسان کو یہ معلوم تھا کہ ڈی جے بجانا شادی میں حرام ہے، لیکن پھر بھی اس نے ڈی جے بجا دیا. ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ ساری زندگی غیر اللہ کو سجدہ کرتا رہا. اب اس کو پتہ چل گیا تو اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کو معاف کر دے، اور آئندہ میں اس کام کو نہیں کروں گا. اور ابھی کبھی خدا نہ خواستہ وہ کام یاد آ جائے، یعنی جو گناہ میں پیچھے کر چکا ہوں ماضی میں، وہ اگر یاد آ جائے تو مجھے اپنے دل پر ندامت ہو، پچھتاوا ہو کہ میں نے کیا کر دیا تھا، اپنی پچھلی زندگی کیسے گزار دی تھی، کیسے گزر رہی تھی میری زندگی. یہ تین چیزیں استغفار کے اندر ضروری ہیں. نمبر 1، جو کیا ہے اس پر معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے.
اور نمبر 3، اگر کبھی یاد آ جائے وہ گناہ جو اس نے کیا ہے تو پھر اس پر پچھتاوا ہو اس کو کہ میں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزار دی۔ یہ 3 چیزیں استغفار کے لیے ضروری ہیں، اور ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ حکم ہے کہ مسلمان حالات کے سازگاری کے لیے کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھیں۔ دیکھیے استغفار میں تو ایک ہے، آپ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ صیغہ جو ہے یہ صیغہ عربی زبان میں ہے، اور اس کو واحد متکلم کا صیغہ کہتے ہیں، یعنی صرف آپ اپنے لیے شامل ہو، اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اکابروں کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم استغفر اللہ کے بجائے نستغفر اللہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ساری امت کو اس استغفار میں شامل کر لیں۔ نستغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سب آپ سے توبہ کرتے ہیں، تو آپ اپنی تسبیحات میں کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ نستغفر اللہ کی تسبیح کے پابند بنیں، کم سے کم روزانہ۔ اور اس میں نستغفر اللہ جب آپ کہیں تو آپ ساری امت کی طرف سے استغفار کی نیت کریں کہ اللہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، ہم سب بہت خطا کار ہیں، اے اللہ یہ جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اعمال پر نظر مت کر۔ دیکھیے حالات تو یقیناً مسلمانوں کی اعمال کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن ہم کو اس عمل کو نہیں دیکھنا، ہم کو یہ دیکھنا اللہ رب العزت کے اللہ تو ہمارے اعمال پر نظر مت کر، ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم تیرے نام لیوا ہیں، ہم تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال پر نظر مت کر بلکہ ہمارے حالات کو سازگار بنا دے۔ یہ آپ کم سے کم روزانہ، زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں، آپ کتنا بھی پڑھ سکتے، کم سے کم 300 مرتبہ نستغفر اللہ کی تسبیح کے پابند بنیں، اور اس میں یہ نیت کریں کہ میں ساری امت کی طرف سے یہ استغفار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ حالات بہت جلد قابو میں آئیں گے۔ یہ ہمارے بڑوں کی طرف سے جو دور اندیش ہیں ان کی طرف سے بتایا ہوا یہ نسخہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ استغفار کی فضیلت اور استغفار کے بارے میں جو ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں میں آپ تک وہ بات پہنچا دوں، تو سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں اس کی پابندی کریں، آپ چلتے پھرتے رہیں، آفس میں بیٹھے رہیں، دکان میں بیٹھے رہیں، خالی وقت میں آپ تسبیح نہیں ہے تو ہاتھ میں پڑھ لیجیے، یعنی کم سے کم 300 مرتبہ تو آپ اس کا ورد ضرور کریں، اور یہ نیت آپ ضرور کریں اس میں کہ میں ساری امت کی طرف سے یہ استغفار کر رہا ہوں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ حالات جو آ گئے ہیں تو اللہ ظالم کی پکڑ کیوں نہیں کرتا ہے؟ بھائی اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ ظالم کو پکڑ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ان ظالموں کو پکڑ کیوں نہیں رہا ہے؟ جو اتنا ظلم کر رہے ہیں ان کو پکڑ کیوں نہیں رہا ہے؟ دیکھیے دوستو، یقیناً اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ وہ ظالم کی پکڑ کرتا ہے، اور وہ جب پکڑ کرتا ہے تو بہت ہی سخت پکڑ کرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، اس پکڑ سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا ہے، کتنے بھی ہیلے، کتنی بھی تدبیریں اور کتنی بھی طاقتوں کا استعمال کر لے، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ سے وہ ظالم انسان بچ نہیں پائے گا۔ تو اللہ رب العزت پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العزت، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے 70 ماؤں سے، حالانکہ روایت میں 70 ماہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی کئی ماؤں سے زیادہ اللہ رب العزت بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بھائی یہ محبت تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے نا، بھائی بندے تو اللہ کے سب ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، دیکھیے اللہ رب العزت کبھی کبھی انسان کو چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کر تو جتنا کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب اس کے ظلم کا پیمانہ بھر جاتا ہے تو پھر میری پکڑ اس کے ساتھ آتی ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ظلم کا پیمانہ بھرا ہوا نہیں ہے اس کا،
جو بھی ظلم کر رہا ہے اللہ رب العزت کی پکڑ سے یقیناً بچ نہیں سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ رب العزت جو سارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، اللہ رب العزت کو تو سب معلوم ہے نا، اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم ہے کہ ابھی اس کے ظلم کا پیمانہ بھرا نہیں ہے، جب اس کے ظلم کا پیمانہ بھرے گا تو اللہ رب العزت کی پکڑ اس کے ساتھ آئے گی، اور جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی ظالم بچ نہیں سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بڑی طاقت ہو، کتنی بڑی فوج ہو، کتنا روپیہ پیسہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بھی ظالم انسان آج تک بچا نہیں ہے۔ اس لیے دل میں یقین رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ظلم کا پیمانہ بھی نہ بھرا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہم اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں، یقیناً ہم مظلوم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم